آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے میں نے پاکستان کے ایک بہت اہم راز کو جو ہے وہ بے نقاب کیا، وہ یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو قومی ملکیت نیشنلائزیشن کا جو پروگرام تھا، بنیادی طور پہ وہ قادیانیوں کے خلاف تھا، کیونکہ جو صنعت قومی ملکیت میں لی گئی وہ تقریباً 80 سے 90% اس کی آنرشپ تمام قادیانیوں کے پاس تھی، وہی بینک، وہی اور جتنی بھی زمینیں یہ سب کی سب جو ہیں یہ قادیانیوں کی ملکیت تھی زیادہ تر. اور اس کو بھٹو صاحب نے جب قومی ملکیت میں لیا، یہ قادیانیت پر ایک بہت کاری ضرب تھی. اس کے اوپر آپ پوری پاکستان کی ہسٹری کو دیکھ لیں، آج تک کوئی نہیں بولا. اور میں اس فیکٹ کو جو ہے باثبوت، اور ثبوت بھی کہاں سے، قادیانیوں کے اپنے ریفرنسز سے. تو یہ جو حرامزادے کیا بولتے ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، ہسٹورین ہیں، ان کو بھی میرا چیلنج ہے، آئے میری بات کو غلط ثابت کر کے دکھائیں. اور میں دے چکا ہوں یہ چیلنج 7-8 سال پہلے. اوکے، تو اب قادیانیوں کا کیونکہ کنٹرول ہے پاکستان کے اندر، اور یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، یہ جناب ٹی وی ہے، اخبارات ہیں، یہ وہ، اور ان کے صحافی اور اینکر پرسن اور اس قسم کے مادر چوت جو ہیں، یہ دن رات آ کر یہی پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ بھٹو نے تو پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا نیشنلائزیشن کے پروگرام کو شروع کر کے. میں جانتا ہوں، گواہ ہوں اس چیز کا کہ پاکستان کے اکثریت غریب طبقے کی زندگی جو ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اگر پہلی بار پاکستان میں اگر وہ اونچا ہوا ہے تو وہ بھٹو کے دور میں. لوگوں نے اچھا کھانا شروع کیا، لوگوں نے اچھا پہننا شروع کیا، یعنی غریب لوگوں نے. اوکے، جس کی پاکستان کے اندر جو بالائی طبقہ، امیر طبقہ تھا، جیلسی بھی پیدا ہو گئی. اوکے، تو جیسے ایک کیا نام تھا اس لباس کا، اس ایک کپڑا تھا وہ جناب شاسکین اس کو کہتے تھے. سارے پاکستان نے غالباً شاسکین، نو سفینی اس کپڑے کا نام تھا. تو وہ جب مارکیٹ میں آیا تو وہ ظاہر ہے کہ مہنگا کپڑا تھا، تو اس کو جو ہے وہ بڑے امیر لوگ خریدتے تھے اس کپڑے کو. تو جیسے ہی بھٹو نے یہ جتنی بھی ملیں شلیں تھیں یہ ساری جب اپنے قبضے میں لے لی اور وہ کپڑا بڑا سستا کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کیونکہ وہ ذرا کافی دیر پا کپڑا تھا اور مطلب چل جاتا تھا دیر، تو پورے پاکستان نے جو ہے وہ کپڑا پہننا شروع کر دیا، جس سے یہ بھی بات مشہور ہو گئی کہ بھٹو نے جناب ہمارے درمیان اور ان کے لباس تک کو جو ہے نا غریبوں کے، وہ مساوی کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ جو ملیں تھیں جہاں یہ کپڑا بنتا تھا وہ قادیانیوں کی ملکیت تھی. تو اس لیے بھٹو صاحب نے جب نیشنلائزیشن کی، اور وہ میں اور بھی بہت سارے جو ہیں مطلب پروڈکٹیو مین جو تھے ان کو بھٹو نے جب قومی ملکیت کیا، وہ ارزاں قیمت ہوئے، لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا. اور اگین اینڈ اگین جیسے میں بتاتا ہوں کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ جناب جو پاکستانی غریب سائیکل خریدنے کے قابل نہیں تھا، اس نے موٹر سائیکل خریدی. تو اسی طریقے سے یہ اگر پاکستان کے عوام میں پہلی بار غریب کے پاس اگر پیسہ آیا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں آیا ہے. اس سے پہلے ایوب خان تھا، یحییٰ خان تھا، یہ سارا، یہ ایوب خان تو خیر براہ راست قادیانی تھا، اور یہ یحییٰ خان جو تھا وہ قادیانی، پرو قادیانی تھا. اور اس سے پہلے جو میں بتا چکا ہوا ہوں، لیاقت علی خان سے لے کے ایوب خان تک، یہ سب کے سب قادیانی تھے پاکستان کے جو. اور اس میں ایک کلاس کو فائدہ ہو رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے جب قومی ملکیت لیا، ریکارڈ ہے، جائیں پتہ کریں کہ جو فیکٹریاں، جو کارخانے قومی ملکیت میں ان کی اونرشپ کس کے پاس تھی. یہ بیکو کی بات کرتے ہیں، وہ زاد احمد کہتا ہے کہ وہاں سے ٹینک بن کے نکلتے، طیارے بن کے نکلتے تھے. حالانکہ
اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام وہ جو ایک پرانے زمانے میں کیا بولتے ہیں، ایک وہ کیا بولتے ہیں اس کو، گھاس کاٹنے والی، چارہ کاٹنے والی مشین وہ بناتے تھے. اور یہ پارٹیشن سے پہلے، بہرحال میں بیکو کے اوپر ایک علیحدہ وقت نہیں ہے، یہ ایک تو کچھ لوگوں نے مجھے تنگ بھی کیا تھا اس لیے، اور اپنی جاب کی وجہ سے بھی میں اس کے اوپر یہ ڈیو ہے، میں وہ بنا کر سب کی پہلے بھی میں منہ بند کرواؤں گا اور بھی بہت کچھ بند کروں گا بیکو کے اوپر. تو وہ کہتا ہے کہ وہاں سے ٹینک اور طیارے بن کے نکلتے تھے بھٹو نے نیشنلائزیشن. ہاں جی نکلتے سے وڑدے کتنے سن دسا پھر تیری بہن دا. وہ جناب زاد احمد اور اوریا مقبول جان کی والداؤں کے گراج میں جاتے تھے پھر وہاں سے نکلتے تھے ان کی ماؤں کے گراج میں جا کے بسیرا کرتے تھے. یار ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. سائیکلیں بنتی تھی وہاں اور جو مشینری وغیرہ. بہرحال لیٹ اٹ بی نیکسٹ ٹائم. بہرحال تو یہ جناب عالی اس کو جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے نیشنلائزیشن پروگرام کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ مرزائیوں کو ہوا. دیکھیے جناب عالی بات سیدھی سی ہے کہ بھٹو جانتا تھا کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ قادیانیوں کے ہاتھوں میں ہے. اوکے، فیکٹریاں، بینک، مالی وسائل اور پیداواری وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایک ظالمانہ طبقے کے نمائندہ ہیں اور یہ پاکستان کے ساتھ بھی فیئر نہیں ہیں. انگریز کے بنائے ہوئے ہیں اور سامراجی طاقتوں کے یہ اعلی کار ہیں. یہ تو اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اور مذہبی طور پر بھی ہی واز اویئر آف دا فیکٹ کہ ان کے بلیو جو ہیں وہ مسلمانوں والے نہیں. وہ عالم دین تو نہیں تھا لیکن کیونکہ جیسے 1974 میں جو موومنٹ چلی ہے، فوج وغیرہ سارا ٹکا خان یہ سارے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں تم جو ہے آرڈر دے دو تو ہم ان کو کرش کر دیتے ہیں. 53 میں بھی مارا تھا، سیدھے ہو گئے تھے. بھٹو نے کہا نہیں. 53 کے بعد جو کیا بولتے ہیں جو ظلم ہوا تھا وہ اب میں یہاں دوبارہ نہیں کروانا چاہتا. لیٹ می سارٹ اٹ آؤٹ. پھر اس نے بڑا کلیورلی موو، یہ اس نے کیا بس اللہ کی خفیہ ترتیب کام کر گئی تو قادیانی اپنے ہی جال میں پھنس گئے. حالانکہ یہ جو 74 کی جو تھی وہ بنیادی طور پہ کوئی تحریک کے ختم نبوت نہیں تھی. وہ بنیادی طور پر ایک فالس فلیگ ہوا تھا وہاں کیا بولتے ہیں ربوہ میں. تو وہ اس کو بنیاد بنا کر جو ہے بھٹو کی گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے کا پروگرام تھا. لیکن اللہ کی خفیت جس کو میں ڈیٹیل سے پہلے بتا چکا ہوا ہوں، تو مختصر یہ کہ یہ یہاں اللہ کی خفیہ تدبیر کام کی کہ یہ ایسا ہو گیا. اب دیکھیے آپ کے سامنے جو فیکٹس رکھ رہا ہوں وہ یہی ہیں کہ قادیانیوں کی اپنی، آپ جائیں کیا بولتے ہیں ان کی قادیانیوں کی تاریخ جو اس کو کہتے ہیں تاریخ احمدیت، والیوم 28 پیج نمبر 24. اوکے، آپ وہاں جا کے یہ اس کو سارا قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھٹو کے جو نیشنلائزیشن کا پروگرام تھا اس میں جو چیزیں انہوں نے چیدہ ساریوں کا تو نہیں لیکن چیدہ کا مینشن کیا کہ یہ ہماری زمینیں تھیں، یہ بھٹو نے کیسے یہ سکول کیسے نیشنلائز کر دیا یہ وہ. تو اس میں بھی چلیں مالی جو تھے یا زمینیں یا فیکٹریاں وہ نیشنلائز کی، ٹھیک ہے اس کو قومی ملکیت میں لیا. مرزائی کمزور ہوئے حتیٰ کہ وہ بھٹو نے ان کے جو تعلیمی ادارے تھے وہ بھی قومی ملکیت میں لیے. کیوں؟ اللہ جس سے اچھا کام لینا چاہے. کیونکہ ان کے تعلیمی اداروں کے اندر مسلمان سٹوڈنٹس کو بھی اسپیشلی جو ہے داخلہ دیا جاتا تھا. ظاہر ہے پاکستان میں آئی ریممبر کہ 73 یا 74 میں پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک جو ہے وہ کیا بولتے ہیں فیس دینی پڑتی تھی. اوکے، اور یہ 70 یعنی 70
73 یا 74, آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی، بٹ میں اس وقت اسکول گوئنگ تھا جب پاکستان میں پہلی بار جو ہے وہ فیس معاف ہو گئی اسکولوں سے، اور اس کا اچھا اثر یہ ہوا کہ غریب اسٹوڈنٹ جو تھے وہ آگے بھی تعلیم لینی شروع کر دی. تو ایکسپینسو تھا پاکستان میں تعلیم لینا. ذوالفقار علی بھٹو بنیادی تعلیم 10ویں تک کو تو اس نے فری کر دیا، اور وہ اس کا پروگرام تھا کہ ٹوٹلی جو ہے فری ہو جائے، لیکن ظاہر ہے پھر قادیانیوں نے وہ مولویوں کے ساتھ مل کے اس کی حکومت کو ٹوپل کیا. یہ ایک ہسٹری ہے. بہرحال جو میں بات یہاں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے میں ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ قادیانیوں کا ریکارڈ ہے. اوکے، تو جو لوگ آج بھٹو کو طنز کرتے ہیں کہ اس نے پاکستان کی معاشیت تباہ کر دی، پینٹ چودو پہلے کی پاکستان کوئی سعودی عرب کی معاشیت تھی، چند ایک لوگوں کے پاس پیسے تھے، اوکے، وہی سارا وہ، اور وہ 99.99 they were all قادیانیز. اوکے، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ سالڈ فیکٹس، اور اس کے پیچھے سارے میری سرچ ہے جو آج تک پاکستان میں کسی اور نے نہیں کی. اوکے، تو پھر میں آپ کو مزید اس کا جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہوں قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے، یعنی ان کی اپنی بک سے. یہ دیکھیے آپ، یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ تاریخ آمدیت پیج 24 سال 1972، اس میں جو ہے صدر ذوالفقار علی بھٹو کی زرعی اصلاحات، یہ پورا لکھا ہوا ہے. آگے اس نے لکھا ہوا ہے جو زمینیں سندھ میں تھیں وہ زمینیں جو ہیں وہ بھٹو، یہ قادیانی کلیم یہ کرتے ہیں کہ یہ زمینیں زیادہ تر 1932-33 میں خریدی گئی تھیں، اور مرزا محمود نے خود ذاتی طور پر زمین خریدی، اور انجمن نے فلاں فلاں فلاں. تو اس کو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھٹو نے وہاں کیا بولتے ہیں کہ بھٹو نے یہ جو ہے قومی ملکیت میں لے لی. اچھا، کہہ رہا ہے کہ معروف آمدی خاندان نے رقبے خریدے، حالانکہ یہ رقبے خریدے نہیں تھے، ان مادر چودوں نے وہاں قبضہ کیا تھا. انگریز کی حکومت تھی، کیونکہ جو لوگ جو ویٹرنز تھے فرسٹ ورلڈ وار میں مرزئی، اور کیا بولتے ہیں پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو ان کو جو ہے فرسٹ ورلڈ وار میں جو مرزئی فوجی ویٹرن تھے ان کو زیادہ تر انگریزوں نے سندھ کے اندر زمینیں عطا کی تھیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ویٹرن قادیانی تھے ان کو انہوں نے زیادہ تر پنجاب کے سرگودا، خوشاب، اور یہ سارے علاقے جو بھی ہیں جو ربوہ کے ارد گرد، تو یہ اسی زمانے کے جو ہیں جس میں یہ حمید گل قادیانی کے والد کو بھی ملی تھی، یہ وہ سارے. تو یہ بہرحال یہاں بہت سارے جو ان علاقوں کو جو ہے نا بنیاد بنایا، یعنی اپنا مضبوط ہب بنانا شروع کر دیا تھا انہوں نے ایون بیفور پارٹیشن. اوکے، تو یہ پھر جب پاکستان بن گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ علاقے لالیاں کیا جو بھی ان کے علاقے ہیں، چنیوٹ وغیرہ، یہاں آلریڈی بہت سارے قادیانی کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آباد کیا گیا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے وہاں پر جا کے مال مفت دل بہرحم، جس طرح ہوتا ہے چوری کا جو سامان ہوتا ہے وہ کپڑا لیٹ سے، تو وہ ڈانگیں جو ہے نا وہ بانسوں سے اس کو ناپتے ہیں، تو ان کو ایسے انگریزوں نے جو ہے وہ دی تھیں. کیونکہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ محمد علی جناح کی پہلی کیبنٹ میں اگر 10 منسٹر تھے تو اس میں 8 مدر چوت قادیانی تھے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جی ایک قادیانی کو بنا دیا گیا. آؤ تو صحیح میرے کولو تاڑی میں پہن دا لبرل اور یہ حرام زادے. وہ پاکستان کا فورن منسٹر فنانس منسٹر کون تھا؟ مولا غلام احمد، the bastard was قادیانی. اوکے، وہ کیا پیرزادہ قادیانی، وہ کیا، اور میں بتا چکا ہوں آپ کیا. خیر، تو اب یہ آپ دیکھیے یہ زمینیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اتنی زیادہ تھیں، اور اس سے جو ہے سندھ کا ایک بڑا علاقہ بھی آمدیت کے نور سے منور ہو گیا. یعنی
سندھ میں جو انہوں نے قبضہ کی تھیں لینڈ اور زرخیز سندھیوں کی زمینیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں سندھی نیشنلسٹوں کو، ان بینچودوں کو میں اتنے ثبوت پیش کر چکا ہوں کہ دیکھو یار، تم شور مچاتے ہو کہ پنجابیوں نے یہ کر دیا، زرخیز زمینیں ہماری لے لی، اور بینچودوں وہ اصل میں قادیانی تھے، اور صرف پنجابی نہیں تھے وہ، ٹھیک ہے اکثریت کیا بولتے ہیں ایسٹ پنجاب سے آئی تھی، ہوشیارپور سے، ادھر ادھر سے، تو لیکن اس میں اور بھی قومیتیں تھیں، بلوچ بھی تھے، پشتون بھی تھے، لیکن ان کی پہلی پہچان پنجابی یا پشتون نہیں ہے، ان کی پہلی پہچان جو ہے وہ کیا ہے؟ قادیانی جماعت ہے۔ تو انہوں نے پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو ہے ان کی زمینوں کو قومی ملکیت میں لے لیا، یعنی ان کی اتنی زیادہ وہاں زمینیں تھیں کہ یہ ٹرینیں چلتی تھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں یار، میں تو صرف ریفرنس کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے، اور آج تک یہ بات کسی نے نہیں بتائی، اور میں پچھلے 7-8 سال سے ود آل سالڈ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جناب علی یہ کیا لکھا ہوا ہے، ہیڈ کوارٹر محمد آباد تھا، کیونکہ وہ جو ہے نا قادیانیوں نے جن انگریزوں کے زمانے میں احمدیہ اسٹیٹ بنا کر دی تھی انگریزوں نے قادیانیوں کو، جس میں زیادہ تر علاقے جو ہیں یہ کیا بولتے ہیں اس کو، عمر کوٹ، کنڑی اور اس قسم کے جو ہے، تو یہ جو ہے یہ وہاں ایک مرچ جو ہے وہ بہت پیدا ہوتی تھی ان علاقوں میں، اور اس زمانے میں اس کو یورپ میں بڑی ڈیمانڈ تھی، اور یہ بکتے تھے زیادہ، تو اور بھی یہ زرخیز علاقے تھے، تو لیبر وہاں جو تھی وہ سندھی غریب لوگ تھے، ان کو یہ قادیانی بھی مطلب فورس قادیانی بھی کنورٹ کرتے تھے، لالچ وہ بھی میں بیان کر چکا ہوا ہوں، اور قادیانیوں کی اپنی زبانی وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سندھیوں کو جو ہے نا وہ، کیونکہ یہ علاقہ یہاں ہندو بھی کافی آباد تھے، تو یہ ان کو، اور غریب لوگ تھے یہ، ان کو لالچ کے زور پر اور اسی طریقے سے جو ہے قادیانی بناتے تھے، تو یہ کیونکہ پنجاب میں قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس تھی، سندھ میں زیادہ تر ریموٹ تھے، کیونکہ یہ بنیاد یہاں سے ہے نا، پنجاب سے، ایسٹ پنجاب سے آئے تھے نا، قادیان از ان ایسٹ پنجاب، تو اس لیے یہاں جو ہے مسلمانوں کی اور قادیانیوں کی آپس میں بڑی مقابلہ تھا، اور مسلمان پنجاب کے جو ہے ان کو پہلی نالج ہوئی کہ یہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ انگریز کا کتا، اور یہ جناب وہ کیا بولتے ہیں دعویٰ نبوت کرنے والا ہے، تو اس لیے پنجاب کے اندر ان کے خلاف بڑی ہمیشہ جو تحریکیں بھی زیادہ چلی ہیں وہ اسی علاقے میں، تو آج بہت سارے لوگوں کو درست ان کے عقائد کا نہیں پتہ، سیدھے سادے سے لوگ ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں امیجن کریں کہ کیا حالت تھی، دیکھ لیا نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ مسلمان ہی ہے، تو یہ لیکن وہ قادیانی تھے، بہرحال تو یہ اب دیکھ لیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ہیڈ کوارٹر محمد آباد، پھر کیا نور نگر فارم، اور لطیف نگر، کریم نگر، اور کیا بولتے ہیں بشیر آباد، محمود آباد، ناصر آباد، حضرت چودھری ظفر اللہ خان اور چودھری بشیر احمد صاحب کالوں کے خاندان وغیرہ کی زمینوں کے ہیڈ کوارٹر ظفر آباد، اور یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور بہت سے ذیلی گوٹھوں کے نام صحابہ کرام، یعنی صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کی بیعت کی تھی، ان کے ناموں کے اوپر انہوں نے وہاں بستیاں آباد کی ہوئی ہیں، اور یہ بات کوئی بھی نہیں بتایا، پورے یعنی ہسٹورین جو ہیں سندھی، جنہوں نے سندھ کے اوپر سرچ کی ہوئی ہے اور ہسٹری لکھی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں بتاتے، اگر بتا رہا ہے تو آغا وسیم بتا رہا ہے، تو یہ اس کے سارے لکھے ہوئے ہیں یہ وہ، تو ان کا یہ کلیم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں ہمیں قومی ملکیت لے کے یہ ساری چیزیں ہم سے چھین لی، حیدرآباد میں جماعت کے مضبوط قلعے بن کر ابھرے، بڑی بڑی جماعتیں قائم، کنڑی میں کاٹن فیکٹری بھی بنائی گئی، محمد آباد اور all that، اور تعلیم الاسلام ہائی اسکول قائم ہوئے۔ اب یہ
آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں. تو جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ بڑا نقصان ہوا، وہ اصل میں قادیانیوں کے ہی کتے ہیں، کیونکہ یہ کاری ضرب تھی قادیانیوں کے اوپر. ان سے زمینیں چھین لی، ان کی فیکٹریاں چھین لی، اور تو اور نان پروڈکٹیو مینز جو تھے لائک اسکول بھی قومی ملکیت میں لیا گیا. کیوں کہ اس اسکول میں مسلمان بچوں کو یہ لاتے تھے اور وہاں ان کو قادیانیت کی تعلیم دیتے تھے، اور بہت سارے مسلمان آہستہ آہستہ ان کے جال میں پھنس کے تو قادیانی کنورٹ ہو گئے. الحمدللہ اگر اللہ نے یہ اچھا کام بھی کروایا تو بھٹو سے کروایا. اس نے کہا نو، ان کے اسکول قومی ملکیت میں لو، اور ان کو جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، اور وہاں کا نصاب تبدیل کیا گیا، وہاں پر ٹیچرز تبدیل کیے گئے، مرزائیوں کو ہٹا کر مسلمانوں کو لایا گیا. تو بھائی میں حیران ہوں کہ آج کس دل گردے سے لوگ جو ہیں وہ بھٹو کو کہتے ہیں کہ وہ تو اسلام مخالف تھا. زانی شرابی تھا. ٹھیک ہے، زانی شرابی اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرابی کا تو ہے، لیکن وہ بھی اس نے کہا تھا کہ آپ آئندہ سے میں نہیں پیوں گا. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ تو شرابی تھا، وہ تو خود اعتراف کرتا تھا. ارے بھائی پوری بات تو بتاؤ کہ وہ یہ بھی تو کہتا تھا، کہا تھا اس نے کہ آئندہ سے میں نہیں پیوں گا. پوری گال نہیں کرنی، منافقوں والی آدھی جو بھی ہے وہ. تو بہرحال اگین تو جناب عالی یہ حقائق آپ کے سامنے ہیں. اوکے، اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو کوئی بہن چود آ کے ٹی وی کے اوپر آ کے یہ کہے کہ نیشنلائزیشن سے پاکستان کو شدید نقصان ہوا، تو وہ اس کے گلے پڑ جائیں. وہ تیری مانو، کس کی نیشنلائزیشن ہوئی، کس کو نقصان ہوا؟ مرزائیوں کو نقصان ہوا. یار تسی بھی تو کچھ بولو، تسی بھی سنتے جاندے ہو آغا وسیم دیاں گلاں. اور جب اور یا مقبول جان بول رہا ہے، زاہد احمد بول رہا ہے، اور یہ مادر چود دوسرے رضی رضوان اور پیپل جو قادیانی کتے ہیں یہ بھونک رہے ہیں، تو آپ لوگ چپ کر کے سنتے ہو. جب میں آپ کو تمام فیکٹس بتا رہا ہوں، رکھو ان کے سامنے، ان کی بولتی بند ہو جائے گی. تو یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. میں بہرحال آپ کے سامنے یہ ان کی جو ہے وہ لگا رہا ہوں. آپ دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے. تو جان لیجئے بہت سارے کالجز اور اسکولوں میں جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ قادیانی مذہب کے یعنی ہڈن قادیانی ہوتے تھے. تو وہ اسٹوڈنٹس وغیرہ کو پک کرتے تھے. کوئی ایسا متزلزل قسم کا ہو، کنفیوز قسم کا ہو، وہ دیکھ لیتے تھے. پھر ایک ان کا مرزائیوں کا ایجنٹ جاتا تھا، جی آپ اتنے اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہیں، آپ تو پتہ نہیں انجینئر بن جائیں گے، فلانا یہاں جو ہے تعلیم مہنگی ہے، ڈاکٹر ہم آپ کو بنائیں گے، ہم آپ کو ایئر فورس میں بھیج دیں گے، تو وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. تو صرف ہم نے آپ کو ایجوکیشن دینی ہے، مذہب اپنا اپنا، آپ وہاں آئے، ہم آپ کو ساری مراد دیں گے. غریب لوگ ہوتے تھے، ان کو اتنی سینس نہیں ہوتی تھی. اور یہ پورا نیٹ ورک پاکستان میں بہت متحرک تھا اور بہت فعال تھا. بے شمار لوگ قادیانی ہوئے اس سے. تو جناب عالی یہ باقاعدہ کمپین تھی کہ یہ جا کے ہر ایک کو وہ بتاتے تھے. آپ دیکھ لیں، اپنے بچوں کو تعلیم الاسلام کالج لاہور میں بھجوائیے، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ نا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. کالج کا جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث شریف اور قرآن کریم اور کتاب وہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں کہ اس کی کتاب کے اوپر بھی درس ہوتے ہیں. تو ہر رنگ کی تربیت کا خاص اختتام ہے. تو میرے بھائیوں بات یہ ہے، کھلے طور پر لکھا ہوا ہے کہ مرزا کی تعلیم وہاں دی جاتی ہے. اوکے، تو وہ
ذوالفقار علی بھٹو، اس کی عظمت کو سلام، اس نے ان کے کالج کو بھی قومی ملکیت میں لے لیا، اور نہ صرف قومی ملکیت میں لیا بلکہ وہاں کا سٹاف تبدیل کر دیا، مسلمان ٹیچرز لے کے آئے وہاں پر، نصاب چینج کر دیا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو جناب، جس قوم کو اپنے ہیرو اور اپنے ویلنز کا نہیں پتا ہوگا، اس نے کیا ماچودکی کرنی ہے پھر۔ تو یس، ریالٹی، حقائق کو جانیں۔ جب حقائق کو جان جائیں گے، آپ کو پتا چلے کہ آپ کا ہیرو کون ہے، آپ کے مولویوں کے پیچھے نہ جائیں، لبرلز کے پیچھے نہ جائیں، کسی دانشور کے پیچھے نہ جائیں، فیکٹس کو دیکھیں، اور فیکٹس اللہ کے فضل سے اس عاجز نے ہمیشہ بتایا ہے۔ اسی لیے جن کو میں نے مرزائی کہا ہے، عمران خان کے ساتھ میری ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرے تو وہ کیا کہتے ہیں فیورٹ کرکٹر تھا، پرسنلی میں اس کو لائک کرتا ہوں، کیونکہ آلموسٹ یہی زمانہ ہے جب وہ کرکٹ کھیلتا تھا، ہم بھی کلب کرکٹ، اسکول کرکٹ وغیرہ وہ اس میں۔ اور آنیسٹلی مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ میں نے یہ بھی مادر چوت قادیانی نکلا۔ میں نے کوئی ذاتی مسئلے کے اوپر تو نہیں کی، اور ہاں میں قوم سے اپیل کرتا ہوں، پین چودو، صرف اس گڈو کو، عمران خان کو کیوں کہہ رہے ہو قادیانی؟ کیا شہباز شریف قادیانی نہیں ہے؟ کیا یہ مشرف قادیانی نہیں تھا؟ کیا ضیاء قادیانی نہیں تھا؟ کیا پاکستان کا کیا لگا ہے وہ نقوی ہے؟ کیا مادر چود جرنیل ہیں؟ کیا یہ قادیانی نہیں ہے؟ ایک کے اوپر ہی نزلہ تمہارا گر رہا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ نواز شریف فیملی بھی قادیانی ہے، ان کا بزرگ میاں جیون بٹ امرتسری، یہ مرزا غلام قادیانی کا وہ تھا، کیا بولتے ہیں، پیروکار تھا۔ مرزا غلام قادیانی کے ساتھ اس کی خط و کتابت ہوتی تھی، کوئی وہ رشتہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کے دوسرے نے پوچھا پیروکار نے کہ یار یہ جو ہے اس کی بیٹی کی شادی ہونی ہے، یہ ہونا، تو امرتسر کی کوئی فیملی تھی، تو اس نے کہا کہ ہاں تم اس نے خط لکھ دیا میاں جیون بٹ کو کہ جاؤ جی اس کے اوپر کرو، کیا بولتے ہیں، اس کے فائنڈ آؤٹ کرو، اور رشتہ ٹھیک ہے تو بتاؤ، اور یہ اور وہ۔ تو جب وہ امرتسر یا ادھر ادھر جاتا تھا تو اس کے جتنے بھی وہ چمچے ہوتے تھے، ہی واز ون آف دم۔ تو یہ شیخ محمد امین مشہور قادیانی، ہی پرووائڈیڈ دیم دا کیپٹل، اوکے، اس نے ان کو جناب وہ کیا بولتے ہیں بادامی باغ اور ادھر ادھر کی زمینوں پہ قبضہ کروا کے دیا، مرزا کیا بولتے ہیں، مرزا محمود کے حکم کے اوپر۔ یہ اتفاق فاؤنڈری کا سب کچھ شیخ امین نے کر کے دیا ہوا ان کو۔ تو اس لیے صرف عمران خان کو قادیانی نہ کہو، یہ وہ ہے قادیانی ماچود، نو ڈاؤٹ، اوکے، لیکن جو دوسرے ہیں وہ ماچود کون سے، کوئی یہ تو نائی کے حمام میں ماچود، ان کو سب کو میں نے ننگا کر دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے سچ بات کرو، ہم نے کسی کی شخصیت کے پیچھے نہیں پڑنا، کوئی سیاسی مسئلے کے لیے میں کسی کو قادیانی نہیں کہتا، کوئی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں کہتا، صرف اور صرف اس لیے کہتا ہوں کہ جس میں شریعت کا جو دائرہ ہے، کہ جو ثبوت آ جاتے ہیں تب میں کہتا ہوں۔ اور اگر اتنے ہی ہے، اب معیار بنا لو، ماچو تو جاؤ پوچھو ان لوگوں کے ساتھ کہ جاؤ بھئی مرزے کو کیا کہتے ہو، آؤ اس کو کذاب بولو، ورنہ تم ہو قادیانی۔ اے میرا سجاتے اے کھبا جی کہہ ہوتے یار، شریعت نے تو اتنا آسان طریقہ بتا ہوا ہے، بہنچو تم مجھ سے پوچھتے ہو ثبوت دو، وہ تو میں دے چکا ہوں ثبوت، جاؤ ان سے پوچھو، سارا دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جائے گا، پوچھو اجاز الحق سے۔ یار اتنا آسان راستہ ہے، اوکے، تم وہ اپلائی نہیں کر رہے۔ قادیانیوں کے کہنے کے اوپر آغا وسیم کے خلاف بیشنگ شروع ہو جائے گی، کرتے جاؤ، مجھے کوئی اثر نہیں پڑے گا، میں تو اپنی مہم میں بالکل فوکس ہوں۔
کبھی کبھی توجہ غصے سے پھر بٹ جاتی ہے، گالیاں والیاں ان کو دینا شروع کر دیتا ہوں مولویوں وغیرہ، کیونکہ تنگ بہت کرتے ہیں. لیکن بہرحال آئی تھنک کہ مجھے ان سب لوگوں نے مجھے کہا ان کو اگنور لسٹ پہ رکھو اور اپنا فوکس اسی کام پر ہی رکھو. تو یہ اچھا گڈ آئیڈیا. اینی ہو، تو جناب علی اب آپ خود سن سکتے ہیں کہ بہت مشہور قادیانی، یہ کیا نام ہے جس کا عمران خان کا جو چچا تھا، وہ اس کا ہم اثر بھی تھا، کیا نام ہے، شبیر خان. اور اس ہی کیا بولتے ہیں، اس ہی قادیانی نے چودھری محمد علی بی اے، اوکے، یہ عمران خان کے چچا کا خاص یار تھا، دوست تھا. اور یہ اسی کے میں نے انٹرویو سن کے تو اس کے کلپس جو ہیں لگائے ہوئے ہیں کہ ہاؤ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ عمران خان دادکے کی طرف سے بھی مادر چوت قادیانی ہے. نانکے کا پہلے پتہ چلا تھا، جب اس کی تقریر اور اس کے ریفرنس سنے تو معلوم ہوا کہ یہ دادکے بھی اس طرح سے بھی ماں چوت کر مرزائی ہے. اگرچہ آئی نیو اٹ کہ کبھی بھی کوئی مرزائی جو ہے وہ مسلمان کو اپنی بیٹی نہیں دیتا انلیس کہ وہ کنورٹ ہو. تو یس، کیا بولتے ہیں، عمران خان کا ننیال پورا قادیانی ہے، وہ کیسے کسی مسلمان کو اپنی بیٹی دیں گے؟ تو پھر یہ میرا یقین تھا کہ جو باپ، لیکن میں نے اس کو پبلک نہیں کیا تھا. تو جب مجھے یہ پروف مل گیا کہ ہاں بھئی یہ تو محمد علی جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ عمران خان کا چاچا ہے، اوکے، تو وہ پھر کنفرم ہو گیا. تو بہرحال یہ آپ سن لیں، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھٹو نے ہمارا جو ہے وہ کیا نصاب چینج کر دیا اور اسکول ٹیچر چینج، آئی ڈونٹ نو، ہمارا نیشنلائزیشن اور یہ اور وہ. تو بھٹو نے ان کا وہ سورس جس سے یہ قادیانی، مسلمانوں کو قادیانی، وہ بھی بند کر دیا. سنیں. جو ہے وہ تو چلا، پھر اس کے جب پھر نیشنلائز ہو گیا پھر. اچھا، اس میں ایک پہلو آتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے، اگر اس کے پاس پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے، تو وہ یہ نیشنلائز ہو گئے تو ہم نے کہا جلسہ آ گیا. اور آپ کو پتہ غیر احمدی لڑکے بھی ہوتے ہمارے، مہمان آ گئے. اب وہ باہر لڑکے کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اندر کوئی تحریک چلی ہوگی. لڑکا کہتے ہم تو نہیں نکلتے. بڑی ہم زور زبردستی بھی نہیں کر سکتے تھے ہم، چنانچہ وہ نکل گیا. اب اگلا سال آ گیا، میرا یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا. یہ 75 کی بات ہے، یہ 76 کی ہوگی، مجھے اب یاد نہیں پورا. برابر 74 میں تو ہم ڈکلیئر ہو گئے نا. اس کے بعد کی بات، جلسہ آ گیا تو نہیں، میرا ٹرانسفر ہو گیا. ٹرانسفر کیا ہو گیا، مجھے پہلے وہ ریٹائر کر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد میں ہائی کورٹ میں چلا گیا تو انہوں نے مجھے اسٹے آرڈر دے دیا. تو میں یہاں پھر میرا ٹرانسفر کر دیا گیا. ہائی کورٹ کی یہ تھی کہ ہی شوڈ ناٹ بی ڈسٹربڈ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن چلتا تھا. ہو گیا. جی، آپ نے سن لیا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے کالج کو نیشنلائز کر دیا. تو یہ چیزیں جو بہت زیادہ اثر انداز ہوئی بھٹو کے قومی ملکیت کے پروگرام کو، وہ قادیانیوں پہ ہوئی تھی. اور یہ درد آج تک ان کو ہے. اگرچہ ضیاء الحق نے آ کے اور دوسری حکومتوں نے آ کے ان کے بہت ساری واپس کر دیں، لیکن آج تک یہ درد ہے ان کو کہ جناب. اور اس درد کا اظہار کبھی اوریا مقبول جان حرامزادہ کی گندی زبان سے آپ سن سکتے ہیں، کبھی رضی رضوان کی، کبھی وہ بینچود کیا نام ہے اس کا، زاد حامد، اس کی زبان سے، کبھی شعیب کی، جنرل شعیب نام ہے. زیادہ تر قادیانی ہی ہوتے ہیں جرنیل، جس کے نام کے ساتھ جرنیل آ گیا تو یاد رکھو 90% یہ سارے ماچود مرزے کو نبی ماننے والے ہوتے ہیں. اور آپ نے اپنی پوری قوم کا جو ہے اختیار ان کو دے دیا ہوا ہے.
تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ جس ذریعے سے یہ بٹکے ہوئے یا کیا بولتے ہیں ان اویئر مسلمانوں کے بچوں کو اسکول میں داخل کر کے قادیانی بنا دیتے تھے, وہ راستہ بھی بھٹو نے بند کیا. اور آگے سنیں, وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے میری جگہ جو ہے آئی ٹی کالج میں مسلمان ٹیچر کو لے کے آیا گیا. اس تو بعد ہور کی ہو سکتا ہے بھائی ہوں. لیکن کیا کریں, جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے تو وہ تو پھر اللہ جانے اور اللہ کے کام جانے. ہم تو بس اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں بھائی. یہاں ڈائریکٹر بن کے وہ آ گئے, پھر وہ ڈی پی آئی بن گئے, ڈائریکٹر یعنی سارے پنجاب کے. یہ اس وقت کی بات ہے جب سارے پنجاب کی ڈائریکٹریٹ ہوئی ہے. تو اطلاع کی آئی, یعنی میرا وہ ٹرانسفر کر دیا. تو وہ کسی مضافاتی کالج میں؟ نہیں, امبالہ مسلم کالج. تو میں کہ میں نہیں جانا, میں ان کو اور کالج دیا. اسی کہیے کہ انہوں نے جندے تک میں تھے انہوں نے غیر احمدی پرنسپل میں لیا ہے تاکہ بالکل مہمان بالکل ٹھہرن. اس تک ہی دماغ ہی گیا ساڈا. اس کے بعد پھر میں نے ایف سی کالج کرتا. ایف سی کالج میں گیا تو میں کہ جلسہ کیا. ہاں, اس سے پہلے یہ ہوا کہ ہم نے کہا ابھی ٹرانسفر نہیں ابھی ہوا, تو میں نے کہا ابھی چلیں, اب پچھلی دفعہ تو لڑکے جو ہیں وہ کمروں سے نکلے نہیں تھے, اور اب بھی اس طرح ہوا تو مہمان آ جائیں گے بیچارے, ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کالج میں پہنچیں گے تو کیا بنے گا. تو میں نے دل میں سوچا کہ کیا کیا جائے. میں نے کہا کہ دسمبر ٹیسٹ جو ہے نا وہ جلسے کے بعد رکھتے ہیں. وہ چنانچہ ایک میز کھڑی کر کے نا باہر وہ اتنے چھوڑ کے لڑکے اکٹھے ہو گئے. ہاں, میں نے ڈاکٹر صفدر حسین صاحب کا ذکر آیا تو وہ کہنے لگے چوہے صاحب چپ کرے کھسک جاؤ. آپ کے کتنے ہیں وہ اس کے کیا اس کو کہتے ہیں رخصت اتفاقیہ. میں کہ ساری ہے, رخصت اتفاقیہ لے لو. وہ اس پر عجیب سا وہ ایک پولیٹیکل رائیولری کی وجہ سے مقدمہ بنا ہوا تھا, اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. وہ بعد میں گورنمنٹ کے کہنے پر ظہور اللہ صاحب کی پوری فیملی پر, ان کے ایک نیفیو جو تجمل ہیں ان پر بے شمار مقدمے بن گئے. اور ممتاز کالوں صاحب اس زمانے میں وزیر تھے اور انور سما صاحب وزیر تھے پنجاب کے. یہ میرے دوست تھے, دونوں ہی کلاس فیلو تھے. تو ممتاز کالوں صاحب نے مختلف طریقوں سے کوشش کی کہ جس دن وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے اس دن میں کوٹ نہ کروں, بلکہ اس زمانے تک 10ویں محرم کی چھٹی ہوتی تھی, 9ویں محرم کی چھٹی نہیں ہوتی تھی. تو اس سال پہلی بار 9ویں کی بھی چھٹی ہو گئی. اور ممتاز کالوں صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو گاڑی بھجواتا ہوں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, بڑا آدمی تھا, یہاں ہمارے ساتھ میرے ساتھ ہی ٹی آئی کالج میں پڑھتے تھے. اس زمانے سے ہی ہم ان کو ممتاز بھائی کہا کرتے تھے. تو مجھ سے بڑے بھی تھے عمر میں, اور حسب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اس زمانے میں پرنسپل تھے. حسب کے ساتھ بھی اس کو بہت لگاؤ تھا. تو انہوں نے بار بار مجھے کہا, اور پھر مجھے یہ بھی انہوں نے دبی زبان میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت, یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے, جو اس چیز کو نہیں مانتا, جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا, مسلمان نہیں.